اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام۔ ایک شخص کے ذمے 5 صدرہم قرض تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم لویا میں دیدار نصیب ہوا اور اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا، تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نشان پور میں ایک اور سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا، تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاضر کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کسائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہ دی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی، اور جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر کود پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کسائی نے اپنے کارزاروں کو حکم دیا کہ اسے 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو۔ ابو الحسن کسائی نے عرض کیا، اے بھائی، یہ 1000 درہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنج فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درہم سرکار کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور ساتھ ہی کچھ فوائد درود پاک کے سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق ذوق سے دن رات درود پڑھتا رہا اور ایسا اس میں مغرور ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خامند کو دیکھتی تو اسے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا، اسے بے حد ناگوار معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی اللہ علیہ محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما لاؤ۔ مگر اس کا خامند باوجود ایسی تشنیع کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجر کا مقروض تھا، اس نے مطالبہ کیا، نہ دے سکا۔ مہاجر نے عدالت میں دعویٰ کر دیا۔ اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا کہ خوب زبان درازی کرے اور خامند کو برا بھلا کہے۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی زاری کی اور عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور مرد صالح پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شریر زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس پر تو نے درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور پھر سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا، صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلا لاؤ۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا، وزیر کے استغفار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفہ اور کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا، اسے بجائے 100 کے 300 روپے کو دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرد صالح روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرض خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب یہ روپیے کہاں سے چوری کر کے لایا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیے کہاں سے لے لیے ہیں، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو، میرے پاس روپے کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا، جج صاحب خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزدل کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خود خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی مرد صالح کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطر داری کی اور جو 100 روپے اس مرد صالح نے دیا تھا واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپے دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپے واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر کے ساز و ورد دو جہاں صلی علی، حاجت روا دین اور گرد روا۔ جس نے صلی علی کو ورد جا بنا لیا، اس کی دو جہانوں کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔